بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ کچھ لوگوں میں آفٹر ریٹائرمنٹ ڈپریشن ہوتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ یہ ڈپریشن کیوں ہوتا ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ پہلی تو وجہ کچھ لوگوں میں یہ ہوتی ہے کہ وہ اس احساس میں چلے جاتے ہیں کہ شاید اب ہم کسی کام کے نہیں رہے، جتنی ہم میں صلاحیتیں تھیں اتنا اداروں نے یا حکومتوں نے ہم سے کام لے لیا۔ ویسے بھی لوگوں کا ایٹیچیوڈ آپ کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ریٹائر ہو گیا ہے، اب یہ کسی کام کا نہیں۔ خاص طور پر آپ کی معاشرے میں تھوڑی عزت میں کمی آتی ہے۔ وہ لوگ جو آپ کی کمانڈ میں تھے، آپ کی عزت کرتے تھے، ان میں تو ایک دم کمی ہو جاتی ہے کہ ان سے اب ہماری کوئی غرض نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو احساس دلاتی ہیں کہ آپ نے اپنی عمر شاید گزار لی ہے، آپ کے اختیارات ختم ہو گئے، اکارڈنگلی رسپیکٹ ختم ہو گئی۔ تیسری چیز ہوتی ہے کہ پھر آپ گھر میں جب آ جاتے ہیں تو پھر آپ آپ کی مصروفیت ہوتی ہے۔ عام طور پر لوگ کوئی کتاب پڑھنی شروع کر لی، کوئی ٹی وی کے پروگرام دیکھنے شروع کر دیے۔ پھر جب آپ کو فارغ دیکھتے ہیں تو گھر والے سودا سلف لینے بھیج دیتے ہیں۔ تو آپ کی جوان اولاد ہے وہ تو باہر سیر کرنے کے لیے ممکن چلی جائے اور کہ گھر کی رکھوالی کے جو بزرگ رہنے دیتے ہیں تو وہ پھر بزرگوں کو وہیں رکھ کر قابل اعتماد، چونکہ وہ چوکیدارہ کرتے ہیں اس لیے کئیوں کی مصروفیت وہ بھی ہو جاتی ہے، لیکن ان کی وہ جو لائف کی ایکٹیویٹی ہے، بھرپور زندگی ہے، وہ ختم ہوتی جاتی ہے اور پھر ماشاءاللہ ایسے لگتا ہے وہ اس نے ڈسکارڈ کر دیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ڈپریسو موڈ میں ان کو لے جاتی ہیں۔ پھر اگر گھر میں ہر وقت رہتے ہیں تو کبھی بیوی کا اتنا سامنا پہلے نہیں کرنا پڑتا ہوتا، اب چونکہ زیادہ کرنا پڑتا ہے تو ہر وقت اکٹھے رہنا، تو پھر آپ کو پتہ ہے جھگڑے کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ تو ایک تو وہ صورتحال کہ اندر سے ڈاؤن، اوپر سے جھگڑوں کی تعداد میں اضافہ، یہ ساری چیزیں مل ملا کر جو آپ نے کچھ جینا تھا وہ جینا کم ہو جاتا ہے۔ پھر ایکسرسائز چھوڑ دیتے ہیں، جو وہ باقاعدگی ہوتی ہے کہ صبح اٹھنا، جاب پر جانا، سارے باڈی کی ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہے، تو اس ایکسرسائز سے بھی نکل جاتے ہیں۔ تو پھر کئی ایسی بیماریاں جنم لیتی ہیں جو کہ سیڈیٹیو سٹائل لائف کے پیدا ہوتی ہیں، اگر بیٹھے رہنا تو کوئی موومنٹ نہ ہونا۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے برعکس جو لوگ اپنی لائف کو ایک نئے سرے سے مینیج کرتے ہیں تو اپنی زندگی کو کتنا آگے لے جاتے ہیں، اور بات اس سوچ میں ہوتے ہیں کہ اب تو بہت اچھی زندگی گزارنے کے دن آئے۔ کیسے؟ اب میں بتانے لگا ہوں حل۔ پہلی بات میں آپ کو عرض کروں کہ 60 سال کے بعد ہی دنیا میں کہتے ہیں کہ انسان ایک کامل انسان بنتا ہے، ابھی اس کے قوا مضبوط ہوتے ہیں۔ دنیا کو وہ سمجھنے کی، انسانوں سے معاملات کرنے کی زیادہ صلاحیتیں حاصل کر چکا ہوتا ہے اور ایک بہت اچھا انٹرپرینور اور اپنے اندر ایک ادارہ بن چکا ہوتا ہے۔ جب آپ پیراڈائم چینج کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ دس از دا اسٹارٹ آف اے نیو لائف ناؤ۔ پہلے ماتحتوں کی زندگی گزاری، امپلائی کے طور پر گزاری، اب تو میں سیلف امپلائڈ ہو سکتا ہوں، اپنی مرضی کا ادارہ، اپنی مرضی کا انداز سروس اختیار کروں گا اور کسی کی کمانڈ میں نہیں ہوں گا بلکہ کمانڈ دینے کی پوزیشن میں ہوں گا۔ ڈپریشن تو دور کی بات، اب تو آپ نے زندگی کا ایک نیا آغاز کرنے لگے ہیں۔ اگر آپ مجھ سے اعتراض کریں کہ بندہ تو جی 60 سال کا ہو گیا، جیسے ہماری کنونشنل کلچر ہے اس میں جی یہ سٹھیا کا لفظ استعمال ہوتا تھا، یہ پرانے دور کی باتیں ہیں۔ اب تو 60 سال کے بعد ہی دنیا کے بڑے اچیورز پیدا ہوئے۔ میں زیادہ مثالیں نہیں دیتا، میں دنیا کی سپر پاور کی مثال دینے لگا۔ اب دیکھیں موجودہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن، ان کی ایج تو ہے 79، اور دنیا کے سب سے بڑے ملک کی سربراہی کر رہے ہیں اور جناب جنگوں میں بھی الجھے ہوئے ہیں اور بڑی اگریسو پوسچر میں ہیں ٹرمپ کی نسبت، اور ٹرمپ صاحب بھی رائٹ ناؤ 75 کے ہیں، تو 70s میں تھے جب کہ وہ ملک کے پریزیڈنٹ تھے۔ اب دیکھیں کہ ایک تو ہم 60 سال میں ڈپریسو موڈ میں چلے گئے، اوپر سے یہ دنیا کی حکمرانی کر رہے ہیں۔ تیسرے نمبر پر چائنا ہے اس وقت، ایج کے حوالے سے میں کہتا ہوں، ویسے تو دوسرے نمبر پر آ گیا ہے اکانومی کے حوالے سے۔ تو شی جن پنگ کی رائٹ نو ایج 68 ہے، 68 سال کا تو وہ ہے۔ تو اب میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو 60 سال کے بعد دنیا کو چھوڑ کر گھر میں مقید ہو گئے
دو بچوں کو کھلا دیا یا گھر کا سودا لا دیا اور اس کے بعد سو گئے، اور پھر کوئی گھٹنے کا درد، کوئی گٹے کا درد، کوئی کمر کا درد، کوئی شوگر ہائی، کوئی بلڈ پریشر ہائی. اور جب آپ کسی کام میں لگیں گے، کسی ادارے کی بنیاد رکھتے ہیں، کسی ادارے سے منسلک ہوتے ہیں، کوئی کام شروع کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی عزت بحال ہو جائے گی. لوگ آپ سے ڈیل کریں گے، لوگ آپ سے ملیں گے، آپ سے اپنے مسائل کا حل پوچھیں گے. آپ معاشرے کو جب یہ بتانے کے قابل ہو گئے کہ آئی ایم اے یوزفل اینٹی ناؤ، میں ایک انتہائی مفید چیز ہوں، میرے پاس بے شمار مسائل کا حل موجود ہے جن میں آپ گرفتار ہیں. یوزفلنس کا معاشرے میں بڑے انسان کا، اچھے انسان کا، کامیاب انسان کا جو کانسیپٹ وہ یہ ہوتا ہے، اس کے پاس معاشرے کے مسائل کا حل کتنا ہے، تبھی دنیا ادارے بھی اس کو انگیج کرتے ہیں. تو آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ آپ کے پاس تو معاشرے کے مسائل کا سب سے زیادہ حل موجود ہوتا ہے، تو آپ وہ حل کیوں نہ پیش کریں؟ اب اس کا صرف آپ نے ایک طریقہ کار ڈھونڈنا ہے. مثال کے طور پر کہیں لیکچر دینا شروع کر دیں، جو بھی ان کا ڈسپلن ہے، جس فیلڈ میں بھی ایکسپرٹیز ہے یا عمریں گزری ہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی ادارہ شروع میں پیمنٹ بھی نہیں دیتا، آپ ایز اے فری لانسر، ایز اے والنٹیئر کہیں ایسوسیٹ ہو جائیں اور آپ لیکچر دینا شروع کر دیں. جو ہی میں بتاؤں، آپ کے کلائنٹ اور آپ کے ادارے نے دیکھا کہ لوگ ان کی بات سننا چاہتے ہیں اور یہ شخص ڈیلیور کر رہا ہے، وہ آپ کو پیمنٹ دینا شروع کر دیں گے. اور جب آپ پیسے لے کر گھر آئیں گے تو میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر بیگم کے سامنے بھی عزت کا لیول دیکھ لیجئے، اولاد کے سامنے بھی دیکھ لیجئے، رشتہ داروں کے سامنے بھی دیکھ لیجئے. یقین کریں، اگر عام حالات میں آپ نے 5 سال جینا ہے تو یہ 25 سال جینے کا آپ نے پروگرام بنا لیا ہے. دوسرا، ایسے جاب میں انگیج ہونے کی کوشش کریں جہاں آپ کسی کی باسنگ کے تحت نہ ہوں، چونکہ یہ باسنگ جو ہوتی ہے نا، یہ نیگیٹو امپیکٹس رکھتی ہے. اب آپ اگر کسی ادارے کو بھی جوائن کرتے ہیں تو ایسا شعبہ لیں جس میں آپ ہی آل ان آل ہوں، لوگ آپ کی کمانڈ میں ہو، آپ کسی کی امیجیٹ سپرویژن میں نہ ہوں. المکثر میں کہوں گا، اگر آپ بول سکتے ہیں تو ایسا شعبہ اختیار کریں جہاں آپ کا لیکچر ہو. دوسرا، اگر آپ لکھ سکتے ہیں، کیونکہ صاحب ظاہر آپ کے اتنے تجربات ہو گئے ہیں اپنے فیلڈ اور سبجیکٹ سے، آپ لکھنا شروع کر دیں، پیپر میں لکھیں، الیکٹرانک میڈیا کو دیں، آپ کانٹینٹ رائٹر بن سکتے ہیں. چوتھی بات یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ خود کو انگیج نہ کریں. اب آپ نے تھوڑا لیئر ٹائم اور ریلیکسنگ ٹائم بھی اپنے لیے نکالنا ہے. اپنے ارد گرد سیر کریں، کچھ دوسرے علاقوں کی سیر کریں، اور اپنی مسز جس کو آپ اپنی لائف کے دوران اتنا ٹائم نہیں دے سکے، اس کو ساتھ لے کر ٹورز کریں. اس سے یہ ہے کہ آپ کی ہیلتھ پر ایک اچھا اثر پڑے گا، آپ کا ساتھی بھی آپ سے خوش ہوگا، کیونکہ آپ کے ساتھ وہ بھی اسی ایپیسوڈ میں گزر رہی ہوتی ہے، وہ بھی عمر کے اس حصے میں ہیں، بچوں کی خدمت کر کے اپنے آپ کو کمزور کر چکی ہوتی ہے اعصاب میں. اس کو بھی تھوڑا ریوائٹلائز کریں، اس کو کمپنی دیں، بیلنس ڈائٹ کا خیال رکھیں، واک کریں، باقاعدہ واک کریں اپنے کمپینین کے ساتھ. اور پھر جو اپنا کام، میں دوبارہ بات کرتا ہوں، جو بھی آپ کا جاب ہے اس کی پیس اتنی رکھیں کہ جس سے آپ کی صحت، آپ کی جسمانی صلاحیت اور قوتیں ایڈجسٹ کر پائیں، بہت زیادہ آپ پر سٹریس نہ ہو. اب آپ نے ایسا کام کرنا ہے جو آپ کی زندگی میں، آپ کی انرجیز میں اضافہ کرے، ریلیکس کرے. یہ چیزیں ہیں، میں سمجھتا ہوں اگر ان کو پیش نظر رکھیں تو یو کین لیو اے بیٹر لائف، ون آف دا ریسپیکٹیبل ون. اور آپ نہ صرف اپنی خدمت کر رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، آپ معاشرے کی بھی بہت اچھی خدمت کر رہے ہیں، اور اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے ایک اچھا معاشرہ تشکیل دے کے جائیں گے، اور نوجوان نسل کو ان تجربات سے آگاہ کریں گے جو ان کو کوئی کتابیں بھی شاید نہ دے سکیں، اس لیے کہ وہ چیزیں آپ کے ساتھ بیت چکی ہوتی ہیں. اپنا خیال رکھیے، معاشرے کا خیال رکھیے، اس ملک کا خیال رکھیے، اور اپنی اپروچ کو پرو ہیومینٹی رکھیے، انسان کو پیش نظر رکھیے. کسی بھی ڈسکریمنیٹو سیٹ اپ کو اس کو جوائن نہ کیجیے. نفرتوں کی دنیا سے نکال کر انسانوں کو جوڑنے اور محبت کا انداز اختیار کریے، اور یہ تب ہو سکتا ہے جب آپ اپنا خیال رکھیں گے. تھینک یو ویری مچ.
God bless you.